دوستو، انسان فطری طور پر اپنے آس پاس موجود چیزوں کے بارے میں کافی متجسس ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اتنی عظیم الشان کائنات جس کا سائز 92 لائٹ ایئرز ہے اور اس میں موجود انسان جیسی ذہین مخلوق، آخر اس کا خالق و مالک کون ہے؟ ان تمام مائسٹریز کو سولو کرنے کے لیے انسان کبھی مذہب کا سہارا لیتا ہے اور ڈیفرنٹ ریلیجیس فلسفیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، اور کبھی سائنس کی چابی کے تھرو کائنات کے لوگ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہسٹری کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اور ڈیفرنٹ قدیم سیویلائزیشنز جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں ان پر ریسرچ کرتا ہے کہ ان کا کائنات اور انسان کے بارے میں کیا نالج تھا، کیا نظریہ تھا۔ اسی لیے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں دنیا کے سب سے پرانی، دنیا کی سب سے قدیم ترین سیویلائزیشن، ان کے بلیفز، ان کی انوینشنز اور ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ 1625 میں اٹیلین مین پیٹرو ڈیلی ویلے اپنی بیوی اور لوکل گائیڈ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی سیر کو نکل جاتا ہے۔ اس زمانے میں عثمانیہ سلطنت اور پرشین سلطنت، ان کی آپس میں کافی ٹسل چل رہی ہوتی ہے کہ کون بغداد کے اوپر حکومت کرے گا۔ ظاہری بات ہے، جب جنگ چل رہی ہے تو حالات کافی وولٹائل تھے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ ڈاکو اٹھایا کرتے تھے۔ جب ڈیلی ویلے اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو دور صحرا میں چند ڈاکو نظر آئے، تو تمام افراد جو ڈیلی ویلے کے ساتھ موجود تھے وہ چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگے، جہاں انہوں نے کسی قدیم شہر کے کھنڈرات دیکھے۔ ڈیلی ویلے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس صحرا میں یہ کھنڈرات کس شہر کے ہیں، لیکن اپنی ڈائری میں لکھا کہ وہاں کی بلڈنگز بہت اچھی برک سے بنی ہوئی تھی اور قدیم زبان میں کچھ لکھا بھی ہوا تھا اور ڈیفرنٹ نشانات بھی بنے ہوئے تھے۔ ڈیلی ویلے نے جو موسٹ کامن نشانات آبزرو کیے وہ اہرام مصر جیسے پیرامڈز تھے اور ایک سٹار جس کے 8 پوائنٹس تھے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین سیویلائزیشن آلموسٹ 6 سے 7 ہزار سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، جسے آج ہم سومر یا سومیرین سیویلائزیشن کہتے ہیں۔ سومیرین سیویلائزیشن میسوپوٹیمیا کے جنوب میں ریور ٹیگرس اور دریائے فرات کے درمیان میں موجودہ عراق کے شہر بغداد کے قریب واقع ہے۔ یہی علاقہ بعد میں مشہور اور تاریخی شہر بابل کا علاقہ بن گیا۔ سومیرینز اپنے آپ کو اپنی زبان میں اوگ سرگیگا کہتے تھے، اس کا مطلب ہے کالے سر والے یا کالے بالوں والے۔ اسی حساب سے تو پورا پاکستان ہی اوگ سرگیگا ہے، کیونکہ ساڈے وال بھی کالے تے کرتوتا بھی کالیاں۔ سومیرینز صرف دنیا کی قدیم ترین سیویلائزیشن ہی نہیں بلکہ فرسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ہیومنز بھی تھے، اور ان کی انوینشن سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سومیرینز کے پاس ایڈوانس میتھمیٹکس کا نالج تھا، اور اتنے ہزاروں سال پہلے بھی وہ اینگلز میئر کرنا جانتے تھے۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 1 گھنٹے میں 60 منٹس۔ یہ ڈسکوری بھی سومیرینز نے کی تھی، اور سومیرین کیلکولیشن آف ٹائم آج بھی تمام دنیا میں یہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ سومیرین سولر سسٹم کے بارے میں بھی کافی ایڈوانس نالج رکھتے تھے۔ سومیرین سولر سسٹم میں ایک ایکسٹرا پلینٹ نیفیلم بھی تھا، جس کا ابھی تک ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایک ایسٹرائڈ بیلٹ ہے، جس کی وجہ سے کچھ سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ ایسٹرائڈ بیلٹ ایک پلینٹ ہی تھا، لیکن بعد میں تباہ ہو گیا اور ایسٹرائڈ بیلٹ میں تبدیل ہو گیا، جو کہ مینلی مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے۔ ان سومیرین ڈپکشن آف سولر سسٹم تمام پلینٹس کے آرڈر اور سائز بالکل صحیح تھے جو آج ہمیں معلوم ہے، سوائے پلینٹ پلوٹو کے۔ سومیرینز پلوٹو کو آخر میں رکھنے کی بجائے یورینس اور سیٹرن کے درمیان میں رکھتے تھے۔ مون کے ایک سال میں 12 سائیکلز ہوتے ہیں۔ یہ ڈسکوری بھی سومیرینز نے ہی کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھی، جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو سومیرینز کو اتنا ایڈوانس نالج کس نے دیا جو آج ہمیں پتا ہے؟ مے بی ایلینز اور خلائی مخلوق۔ سب سے پہلے رائٹنگ یعنی لکھائی سومیرینز نے ہی انوینٹ کی ہے۔ سومیرینز کلے کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر لکھتے تھے، جنہیں آج ہم سومیرین ٹیبلٹس کہتے ہیں، اور ہمیں سومیرینز کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن مل رہی ہے وہ انہی سومیرین ٹیبلٹس کی وجہ سے ہی مل رہی ہے۔ سومیرینز مختلف چیزوں کی تصاویر بنا کر پکٹوگرافی کے ذریعے لکھا کرتے تھے۔ جب ارلی ہیومنز نے یہاں سیٹل ہونا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز نوٹس کی
کہ جب ایڈیبل پلانٹس کے سیڈز کو زمین کے اوپر پھینکا جائے تو کچھ دنوں بعد ایک نیو پلانٹ اسی جیسا دوبارہ زمین سے نکل آتا ہے۔ اس طرح سومیرینز نے سب سے پہلے فارمنگ یعنی کاشتکاری کو انوینٹ کیا یا ڈسکور کیا۔ اب دنیا میں جہاں بھی کہیں کاشتکاری ہو رہی ہے، فارمنگ ہو رہی ہے، ان سب کے روحانی استاد سومیرینز ہی ہیں جنہوں نے انسانیت کو اتنا عظیم الشان تحفہ دیا۔ سومیرینز سب سے زیادہ ایڈوانس ہائیڈرولک انجینئرنگ میں تھے اور پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف کنالز اور نالیاں کھودتے تھے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی سب سے پہلے سومیرینز نے ہی سیٹ کی تھی۔ سومیرینز نے اپنے ٹیمپلز کو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تبدیل کیا ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو پہیہ ہے یعنی ویل، ٹرننگ ویل، اس کو بھی سومیرینز نے ہی ڈسکور کیا تھا، اور سب سے پہلے ویئر بھی سومیرینز نے بنائی۔ اور سومیرین کلچر میں ویئر کے لیے ایک الگ گوڈس یعنی دیوی بھی ہوتی تھی۔ جہاں سومیرینز نے بہت اچھی ڈسکوریز کی، وہاں بچوں کے لیے مینٹل ٹورچر کا ایک طریقہ بھی ایجاد کر دیا۔ سب سے پہلے سکول کلچر سومیرینز نے ہی ایجاد کیا، یعنی بچوں کو سکول میں بھیجنا، اور ایک میتھ ایجوکیشن کا جو ایفرٹ تھی وہ سومیرینز نے ہی انوینٹ کی۔ لو جی بچوں، لب گئے تواڈے مجرم، ہن رج کے گالا کڈو سومیرینز نو۔ سومیرین ریلیجن یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے، اور بہت واقعات اسلامک تھیولوجی سے بھی ملتے ہیں۔ سومیرینز کے گوڈز کو اینوناکی کہا جاتا ہے، اور سومیرینز کے مطابق گوڈ اینکی نے آدم اور ایو کو ڈلمن ویلی میں کریٹ کیا۔ آتھر اور ریسرچر زیکریا سچن نے اپنی بک 12th پلانٹ میں لکھا کہ اینوناکی کسی اور دنیا سے زمین پر آئے تھے اور انسانیت کو پیدا کیا، لیکن ہمارا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ سومیرینز کی لینگویج ایک بہت بڑی مسٹری ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اینشینٹ لینگویج اپنے ارد گرد کے علاقوں سے کچھ نہ کچھ لازمی ملتی ہوتی ہے، لیکن سومیرینز کے کیس میں یہ ڈیفرنٹ ہے۔ سومیرین لینگویج اپنے کسی بھی نیبرنگ لینگویج سے کچھ بھی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے کچھ ریسرچرز یہ سمجھتے ہیں کہ سومیرینز کسی اور علاقے سے، کسی اور جگہ سے میسوپوٹیمیا میں آئے۔ اب وہ کہاں سے آئے یہ ایک پہیلی ہے، اس کے بارے میں ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں، لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ تھیوری ہے وہ ہے سٹوری آف دا گریٹ فلڈ۔ سومیرینز کے اکارڈنگ ہزاروں سالوں پہلے جب انسانیت کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو خدا نے ناراض ہوتے ہوئے انسانیت پر ایک عظیم اور بہت بڑا سیلاب بھیجا۔ اس سیلاب کی وجہ سے تمام انسانیت ناپید ہو گئی سوائے زوی شدرا کے۔ زوی شدرا نے ایک کشتی بنائی اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا لے لیا، ہر جاندار کا۔ وہ کشتی میں بیٹھ کر اس طرح بچ گیا۔ یہ سٹوری سنی سنی لگ رہی ہے؟ جی ہاں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ یہ تھی دنیا کی سب سے قدیم اور سب سے پرانی سیولائزیشن کی سٹوری اور ہسٹری۔ اب آپ ریسرچ کیجئے کہ اتنی عظیم الشان سیولائزیشن کیسے خاک میں مل گئی۔ چلیے میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ جنگ کی وجہ سے ختم ہوئی، باقی آپ ریسرچ کر کے کمنٹس میں بتائیے کہ کس سے جنگ ہوئی اور کیوں جنگ ہوئی۔ لیکن اس جنگ کے اوپر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، اتنی عظیم الشان سیولائزیشن کے اختتام کے اوپر، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔